آپ کو پتہ ہے کہ نام ہے آج کل کا جو کیا نام ہے ایشوز ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ obviously کہ جو ہمیں آرمی جو انگلینڈ کی وہ کیا نام ہے مسلمان ہیں؟ ملک جو برطانیہ کی جو کیا نام ہے آرمی ہے وہ ہاں مسلمان ملکوں سے کیا نام ہے آج کل جنگ کر رہی، جیسے عراق ہو یا افغانستان. تو پچھلے کیا نام ہے ہفتے میں ایک بات ہو رہی تھی کہ نام ہے غیر احمدیوں سے، وہ ساری یہ ان کا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس لیے کہ یہ جو آرمی ہے مسلمان ملکوں کی طرف کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، یہ جنگ غلط ہے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور میں ان کو یہی کہا تھا کہ مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارا جو ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں لائل ہونا چاہیے. مگر پھر وہ پتہ نہیں کوئی غلط حدیثیں مجھے لگتا ہے پیش کر رہے تھے آگے. اسی میں صرف یہی پوچھنا تھا کہ نام ہے ایک تو یہی حدیث ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے پکا نہیں پتہ، اسی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یا تو جنگ بدر یا جنگ احد میں مکہ کے جو لوگ آئے تھے مسلمان جو تھے اس وقت حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا اور کہا تھا نہیں آپ مکہ والوں کے ساتھ ہی جنگ لڑو. یہ نہیں کہا تھا واپس بھیج دو، انہوں نے کہا تھا کہ تم کیونکہ ایک معاہدے کے تحت آئے ہو یا ایک وہ جو آیا تھا ایلچی بن کے سفیر بن کے، اس کو کہا تھا کہ تم نہیں لڑ سکتے، تم ان کی طرف سے نمونہ بن گئے، ہاں واپس جاؤ جنگ نہ لڑو. حدیث پراپر کہاں ہے مجھے اللہ سے پوری طرح یاد نہیں ہے، ذرا مل جائے تو پھر بتایا جائے گا. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہیں یا کسی سے بھی لڑ رہے ہیں، دنیا میں یہ مذہبی جنگیں ہو رہی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہیں. مسلمان بھی جنگ کو مذہب کے لیے تو نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، دو قومیں لڑتی ہیں، مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. جو ان کو تو چھوڑو، وہ جو قتل کر رہے ہیں عراق میں یا افغانستان میں مسلمان ایک دوسرے کو، یا پاکستان میں ہیں یا اور ملکوں میں یا صومالیہ میں یا سوڈان میں، وہ جائز ہے؟ نہیں. جب وہ جائز نہیں ہے اور بلا مقصد ہے کہ بغیر کسی حکومت کے سب لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں، تو یہاں تو تم ایک حکومت کے تحت رہتے ہو، تم نے اس ملک میں رہتے ہوئے اوتھ لی ہوئی ہے یہ عہد اپنا کہ ہم ملک کے قانون کی پابندی کریں گے اور ہر طرح اس کے اطاعت گزار رہیں گے اور محبت کریں گے. ہاں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو. اگر تم نے سمجھتے ہو کہ تم لوگ غلط جنگ لڑ رہے ہیں تو تم فوج میں نہ جاؤ. تمہیں زبردستی تو کوئی نہیں کہتا نا فوج میں جاؤ بھرتی ہونے کے لیے، ساری لاٹ کو تو نہیں فوج میں بھرتی کر کے لے جائیں گے فی الحال تو یہ وقت ہے. لیکن جب تم چلے جاتے ہو فوج میں، تو فوج میں جا کے پھر تم اس قانون کے پابند ہو جو ملک کا قانون ہے، جو فوج کے قواعد رسول اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کے مطابق جو تمہیں کمانڈر تمہیں آرڈر کرے گا تم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کرو. پھر یہ ہے کہ جو جن سے جنگ ہو رہی ہے آیا وہ 100% صحیح ہے؟ کیا پتہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو ایک بہت بڑی قسم کی اس میں کنفیوژن اس لحاظ سے پیدا کر دی ہے انہوں نے، یہ کہہ کے کہ مسلمان سے مسلمان نہیں لڑنا، تو مسلمان جو مسلمانوں سے بھی تو لڑتے ہیں آپس میں، وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو یہاں تمہیں پابندی کوئی نہیں ہے فوج میں جانے کی. اگر فوج میں گئے ہو تو پھر حکم مانو، نہیں تو نہ جاؤ، ٹھیک ہے. اور جنگ مذہب کی نہیں ہو رہی، جنگ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے. اگر تمہارے ملک کی مفادات کے لیے جنگ، مفاد کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تو تم پھر سمجھو کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو اور جہاں سے تم بینیفٹ حاصل کر رہے ہو، سارے فائدے اٹھا رہے ہو، اس کے لیے بہرحال تمہیں قربانی دینی چاہیے. اور اگر یہ جنگ غلط ہے تو نکل جاؤ، فوج چھوڑ بھی سکتے ہو، کورٹ مارشل ہو جائے گا نا تمہارا. مگر کوئی حدیث کوئی ہوگی ایسی کہ کیا نام ہے کہ جہاں سے ثابت بندہ کر سکے کہ یا کوئی ہے، یا پھر پتہ مجھے نہیں پتہ اس نے قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ دو مسلمان بھی مومن بھی اگر لڑ پڑے ہیں اور ملک بھی لڑ پڑے ہیں، اس کا مطلب دو مسلمان ملکوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، تو ان میں تم صلح کروا دو، ٹھیک ہے، اور ان کی جنگ ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن پھر بھی اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو سارے مل کے اس کو ہاتھ کو روکو اور اس کو سزا دو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب مسلمان آپس میں بھی حملہ کر سکتے ہیں دوسرے مسلمانوں ملک پہ مل کے بھی امن قائم کرنے کے لیے. یہاں جو سارے لوگ ویسٹ کا سوال اٹھا رہے ہیں، جو غلط ہو شک غلط ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم ملک میں امن قائم کرنے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو افغانستان میں کس نے بلایا؟
وہاں کے لوکل حکومت نے بلایا نا مسلمانوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو. نیٹو کی فوجیں جہاں لڑ رہی ہیں وہاں. پھر عراق میں امریکہ گیا تو اس کسی بہانے سے گیا کہ ہمیں مسلمانوں نے بلایا لوکل لوگوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو. عراق میں جو کرد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم اتنا ہو رہا تھا پہلے کہ حد کوئی نہیں تھی, ہم کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. اب امریکہ جب تک ہمارے اوپر رہا ہے ہمیں ایک امن کا ماحول مل رہا اور ہم نے اپنی ایک پاکٹ بنا لی جہاں ہم اکٹھے ہو کے رہتے تھے. اب امریکہ جانے سے کے بعد پھر ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہم پھر حملے شروع ہو جائیں گے, اور حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب وہ مسلمان بھی محفوظ نہیں تھے ان مسلمانوں سے, اور یہ باہر کی حکومتیں ان کو بچانے کے لیے گئیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. دونوں صحیح ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال تم نے جس ملک میں رہتے ہو اس کی قانون کی پابندی کرنی ہے. اور اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے پھر, اور تمہیں لازمی ہو جاتا ہے کہ ساروں کو کمپلسری سروس کرنی ہے آرمی کی, تو پھر تمہیں جس ملک میں رہتے ہو وہاں سے کرو. نہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ, اس ملک کو چھوڑ دو, پھر چلے جاؤ دوسرے ملک میں, وہاں جا کے رہو. پھر مسلمان ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرو. یہاں تو اسلام اور عیسائیت یا یہودیت کی جنگ نہیں ہو رہی, یہاں تو اپنے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. سارے کا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جو, اور دوسرے کی دولت پہ قبضہ ہے, تیل پہ قبضہ ہے, کہ تیل پہ قبضہ ہو جائے, ان کے دونوں نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ ہو جائے ہمارا, اور ہماری ڈومیننس کسی نہ کسی ایریا میں, کسی حکومت میں, کسی علاقے ریجن میں قائم رہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے ویسٹ بھی حملے کرتا ہے اور آتا ہے اسی کو, اور پھر ان میں سے لوگ اپنے اندر سے جو اٹھتے ہیں لوگ مسلمانوں میں سے, وہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہماری حکومت قائم رہے. اب مصر کا جو سابق حکومت تھی وہ کسی ویسٹرن حکومت کے سر پہ ہی قائم رہی نا, حسنی مبارک کی, یا کویت میں یا الجزائر میں یا سیریا میں, ان کے اپنے میں لوگ باہر سے بلاتے ہیں, یا لیبیا میں, اور لیبیا نے خود ہی بلایا نا باہر سے لوگوں کو. بالکل. جب انصاف اندر نہیں رہتا تب یہ ساری چیزیں اٹھتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو نہیں مار سکتے, پہلی بات تو یہ کہ وہ جنگ اسلام مذہبی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس ملک کے قانون کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور دوسرے ملک میں ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مختصر تو یہی جواب ہے تمہارا. اچھا, معاہدہ حدیبیہ جو ہوا تھا نا, اس میں یہ شرط تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ والے اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منحرف ہو کر مکہ کی رخ کرے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک تو اس میں سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو کہتے ہیں نا جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے, تو وہ قتل نہیں ہے, وہ چلا گیا ہے, کوئی واپس نہیں کرے گا. لیکن مسلمان اگر کوئی ہو کے آتا ہے مکہ میں سے کافروں میں سے, تو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ امن قائم رکھنے کے لیے ہم اس کو واپس کر دیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اس کے آنے سے ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی اور طاقت ہمیں آ جائے گی, کیونکہ اس زمانے میں تو پر گولے اور ایئر فورس اور نیوی اور یہ تو چیزیں نہیں تھیں نا, تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی نا, نیزوں سے, تلواروں سے. تو مین پاور جو تھی, مین فورس جو تھی وہ بہت کاؤنٹ کرتی تھی. ہیں جو سٹیزن شپ ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہے, یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, نیشنلٹی جو ہوتی ہے سٹیزن شپ ایک ملک کی, یہ آپ کا ایک پلیج ہے, ایک عہد ہے جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ میں اس میں رہوں گا, اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے کوشش کروں گا, اس کے قانون کی پابندی کروں گا. یہ ایک عہد ہے اور عہد کو نبھانا اللہ تعالیٰ نے کہا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تمہارے پہ زیادتی ہو رہی ہے, تمہیں مذہبی بنیاد پہ اگر تمہیں زیادتی, ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہر بات پہ چلے جائے, مذہبی بنیاد پہ تمہیں زیادتی کی وجہ سے اگر تمہیں مذہبی آزادی نہیں ہے تو پھر وہاں سے تم ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے.
اگر تمہیں اختلافات ہیں کسی مذہب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر ہجرت کر جاؤ. یہاں تم سوال یہ جو اٹھاتے ہیں غیر احمدی مذہب کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں نا, بالکل تو پھر ہجرت کر جائیں, کیونکہ جنگیں تو مذہبی کوئی نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے ذہن میں ہے کہ مذہب کی وجہ سے ہم پہ سختی ہو رہی ہے اور ہمیں آزادی نہیں مل رہی کہ ہم اپنی مرضی کریں یہاں, تو آپ نے کل ملک کے قانون کی بہرحال پابندی کرنی ہے, اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہجرت کر جائیں. جزاک اللہ.